رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. صحابہ آتے تھے اور اپنی ضرورت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتے تھے جب آپ زندہ تھے. لیکن آپ کی وفات کے بعد کوئی ایسا صحابی کوئی واقعہ بتا سکتے ہیں؟ صحیح واقعہ، جھوٹے واقعے بہت ہیں. ہمیں جھوٹے اور من گھڑت واقعے کی ضرورت نہیں. 1,24,000 صحابہ، کوئی بتا سکتا ہے 1,24,000 صحابہ میں ایک صحابی مرد یا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جا کر قبر کے پاس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا ہو کہ اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے؟ ڈائریکٹ مانگنا تو الگ بات، ہم یہاں جو بول رہے ہیں قبر والے سے دعا کی درخواست کرنا ہرگز نہیں. ایک اور مثال، صحیح مثال دے رہا ہوں. بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں قحط سالی آئی. عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تقریباً 10.5 سال حکومت تھی آپ کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ پانی نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے ہم ان کے ذریعے تجھ سے ہم مانگتے تھے، ان کے ذریعے ہم مانگتے تھے اور تو بارش برساتا تھا. لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا. ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ہم ان کے ذریعے تجھ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی دعا قبول کر اور بارش برسا. کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ دعا کرتے اور بارش ہوتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس جا کر مانگتے. کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ شرک ہے، وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ابن عساکر رحمت اللہ علیہ اپنے تاریخ دمشق کی تاریخ تقریباً 30 جلدوں میں کتاب ہے، 30 سے بڑھ کر یہ کتاب. ابن عساکر رحمت اللہ علیہ 7ویں صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں. کہتے ہیں کہ سیریا میں، شام میں قحط سالی کا زمانہ تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیریا والے اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے نکلے، بارش کی دعا مانگنے کے لیے نکلے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ گئے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یزید بن الاسود الجرشی کہاں ہیں؟ یزید بن الاسود الجرشی کہاں ہیں؟ آئے، وہ دور بیٹھے ہوئے تھے، آئے، کہا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آ کر جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ منبر پر اوپر بیٹھے ہوئے تھے. یزید بن الجرشی منبر پر پہلی سیڑھی پر بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی اللہم انا نستشفع الیک اليوم بیزید بن الاسود الجرشی اللہم انا نستشفع الیک اليوم بخیرنا وافضلنا. اے اللہ آج ہمارے پاس، آج ہم تمہارے پاس ہم میں سب سے بہتر اور سب سے افضل جو آدمی ہے اس کے ذریعے ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں. پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے یا یزید ارفع یدیک الی اللہ، اے یزید تمہارے ہاتھوں کو اللہ کی طرف اٹھاؤ، مانگو، دعا کرو. یزید بن جرشی نے دعا کی اور لوگوں نے دعا کی. کہتے ہیں کہ بادل آیا اور ہوا زور سے چلی اور الحمدللہ بارش ہوئی، حتیٰ کہ لوگ گھر تک پہنچ نہیں پاتے تھے. ایک اور واقعہ اس آدمی کے بارے میں، یزید بن جرشی کے بارے میں ایک اور واقعہ، اور وہ بھی صحیح واقعہ. ضحاک بن قیس کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بارش کے لیے، بارش کی دعا کے لیے نکلے
تو اس وقت جو ضحاک بن قیس وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے کہا اے رونے والے، یزید بن جرشی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھا کر روتے تھے. تو ضحاک بن قیس نے کہا قم یا بکا، اے زیادہ رونے والے اٹھو، کھڑو، دعا کرو. کہتے 3 مرتبہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی. سبحان اللہ. کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہاں پر نہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر دعا کی، نہیں، نہ کسی ابو بکر یا عمر یا کسی اور کی قبر کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مر چکے ہیں ان سے دعا کی درخواست کرنا ان کے قبر کے پاس جا کر، یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پاس گزارش کیجئے، میری درخواست. مسجد نبوی میں لوگ جاتے ہیں، چٹیاں لے کر جاتے ہیں اور جا کر وہاں دھاگے باندھتے ہیں، خاص طور پر عورتیں اتنی نعوذ باللہ شرک کے کام کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول مجھے بچے نہیں ہیں، آپ دعا کیجئے. اللہ کے دربار میں چٹھی، نعوذ باللہ اتنی چٹیاں نکالتے ہیں لوگوں کی زیارتوں کے ہونے کے بعد کے موسم کے بعد کہ مت پوچھو. یہ سب ناجائز اور شرک کا کام ہے، بدعت کا کام ہے میرے بھائیوں.